شہدائے جنگ آزادی بلتستان کے اسمائے گرامی اپنے دامن میں سمیٹا یہ مینار قوم کے محسنوں کی نشانی تو ہے ہی، ساتھ ہی گلگت بلتستان کی سماجی و سیاسی تحریکوں اور آئینی حقوق کے علمبرداروں کی جدوجہد کا عینی شاہد بھی یہی چبوترا ہے۔ جی ہاں، یہ یادگار شہداء اسکردو ہے جو شہر کے قلب میں پورے جاہ و جلال کے ساتھ قائم ہے۔ یہی اسکردو کی پہچان ہے اور مرکز نگاہ بھی۔ اس یادگار کو بلتستان کے پولیٹیکل ایجنٹ بنات گل آفریدی نے 1948 کے شہدائے جنگ آزادی بلتستان کی یاد میں تعمیر کرایا تھا۔ بنات گل آفریدی ایک فرض شناس افسر تھے۔ بلتستان کے باسیوں سے انہیں خاص انسیت تھی اور وہ یہاں کے مسائل کے حل کے لیے ہم وقت کوشاں رہتے تھے۔ 1964 میں بنات گل آفریدی جب دوسری بار بلتستان کے انتظامی سربراہ متعین ہوئے تو انہوں نے علاقے کی ترقی کے لیے جو انقلابی اقدامات اٹھائے وہ قابل تحسین ہیں۔ ان کے ترقیاتی منصوبوں میں نیا بازار اسکردو کی تعمیر اور یادگار شہداء کا قیام نمایاں ہے۔ اسکردو کا پرانا بازار جو ڈوگرا دور میں بنا تھا، اس کی جگہ انہوں نے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ایک نئے بازار کے قیام کا فیصلہ کیا، جس میں بڑے شہروں کی طرح دکانیں، ہوٹلز، لائبریری، ڈسپنسری اور PIA آفس سمیت دیگر دفاتر بھی موجود ہوں۔ انہوں نے اس بازار کے عین وسط میں بلتستان کے ان شہداء کی یادگار بنانے کا فیصلہ کیا جنہوں نے جنگ آزادی میں ڈوگروں کے تسلط سے اپنے وطن کو آزاد کرانے میں جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ نیا بازار اور یادگار کی تعمیر کا فریضہ انہوں نے بلتستان کی 3 اہم شخصیات وزیر فرمان علی، H غلام اور غلام نبی کو سونپا، جس کا تذکرہ بنات گل آفریدی نے اپنی کتاب بلتستان ان ہسٹری میں بھی کیا ہے۔ ان کے مطابق یادگار شہداء کی تعمیر ان کی ایک اہم خواہش تھی۔ سابق وفاقی جوائنٹ سیکرٹری وزیر فرمان علی، جو ان دنوں اسکردو کے انتظامی افسر تھے، اپنی کتاب فرام ڈنکی رائڈ ٹو فلائٹ ان اورینٹ ایئر لائنر میں لکھا ہے: بنات گل آفریدی جنگ آزادی میں بلتستان کے عوام کی خدمات کے قدردان تھے۔ انہوں نے 1948 کے تمام شہداء کے نام سامنے لانے کے لیے بلتستان کے گاؤں گاؤں کی اہم شخصیات سے استفادہ کیا اور بڑی محنت سے شہداء کی فہرست مرتب کرنے میں کامیاب ہوئے۔ یوں سنگ مرمر پر شہداء کے نام کندہ کر کے یادگار پر نصب کر دیا۔ نامور سماجی شخصیت حاجی محمد رضا المعروف بابو رضا کہتے ہیں: یادگار شہداء تعمیر کرنے کی تجویز بنات گل آفریدی کو سلطان مہدی قمرا نے دی تھی۔ سلطان مہدی شملہ میں قائد اعظم نیشنل گارڈز کے کمانڈر تھے۔ انہوں نے یادگار کی تعمیر کے حوالے سے ایک درخواست بنات گل آفریدی کو پیش کی تھی اور مبلغ 500 روپے بھی بطور تعاون پیش کیے تھے۔ یادگار شہداء کی تعمیر کے حوالے سے بلتستان کی نامور علمی و ادبی شخصیات غلام عباس سدے اور حاجی غلام محمد نادم کہتے ہیں: یادگار شہداء کی تعمیر پر لگ بھگ 20,000 روپے کے اخراجات آئے۔ یہ اس دور کے حساب سے ایک بڑی رقم تھی۔ یادگار کے مینار کا خاکہ خود بنات گل آفریدی کا ذہنی اختراع تھا۔ اس کی تعمیر کی ذمہ داری ٹھیکیدار قادر اخوند اور رفیع خور کو سونپی گئی تھی، جو چین کے شہر کاشغر کے رہائشی تھے۔ یہ دونوں تجارت کی غرض سے اسکردو آ کر یہیں بس گئے تھے۔ انہوں نے کئی برسوں کی پیشہ ورانہ محنت سے اس یادگار کو تعمیر کیا۔ یادگار میں 2 خاص قسم کے پتھر استعمال ہوئے، ایک سفید پتھر جو کھرپچوں کی چٹان سے نکالا گیا تھا، جبکہ ہرے نما رنگ کا پتھر اسکردو کے نواحی گاؤں قمرا سے لایا گیا تھا۔ ان پتھروں کو بغیر مشینری کے اسکردو اور ہنزا کے ماہر سنگ تراشوں نے مخصوص انداز میں تراشا تھا۔ مقپون خاندان کی بزرگ شخصیت کاچو مہدی علی خان نے اسکردو کے کئی تاریخی و تہذیبی ورثوں کو وجود میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ یادگار شہداء سے متعلق اپنی یادداشتوں کا در کچھ اس طرح وا کرتے ہیں: بنات گل آفریدی کی ذاتی کوششوں سے اس مینار کی تعمیر 1969 میں مکمل ہوئی، تاہم اس کے نقاب کشائی کا اعزاز نئے تعینات ہونے والے پولیٹیکل ایجنٹ ممتاز خان وزیر کے حصے میں آیا۔ ممتاز خان وزیر نے 30 جولائی 1970 کو یادگار شہدائے بلتستان کی رسم نقاب کشائی اپنے ہاتھوں سے انجام دی۔ دوسری جانب بنات گل آفریدی نے اپنی کتاب میں یادگار شہداء کی نقاب کشائی اپنے حصے میں نہ آنے پر اظہار افسوس کیا ہے۔
نامور محقق سید محمد عباس کاظمی اور گلگت بلتستان کے سابق سیکرٹری تعلیم و صحت خواجہ مہرداد یوسف کہتے ہیں، اسکردو میں یادگار شہداء کی تعمیر سے شہر کی رونق دوبالا ہو گئی۔ لوگ بڑی چاہ کے ساتھ اسے دیکھنے آتے تھے اور جنگ آزادی کے شہداء کے نام پہ فاتحہ خوانی کرتے تھے۔ یادگار شہداء اپنی تعمیر کے فوراً بعد ہی عوامی تحریکوں کا مرکز بن گئی۔ بالفاظ دیگر یہ یادگار عوامی اسمبلی کی سی حیثیت اختیار کر گئی۔ سیاسی و آئینی حقوق کے علمبرداروں اور کارکنوں کی آوازیں اسی پرشکوہ مینار سے ہوتی ہوئی اقتدار کے ایوانوں تک جا پہنچیں۔ گویا یادگار شہداء طاقتور حلقوں کے نزدیک ایک بااثر پلیٹ فارم بن گئی، تاہم عوامی آواز کو مقتدر ایوانوں تک پہنچانے والا یہ مینار آج تک خطے کو آئینی حقوق سے سرخرو ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکا۔